بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیضان امین اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض ایٹ فیضی چینل۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں کو خوش آمدید اور بہت ساری دعائیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتی گئی اور وہ لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے پریشان پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک نیک شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان لی ہے۔ تو اس شخص کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے اپنی عقل سے جواب دیا اور کہا کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں اس شخص کا بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو میں تجھے بھی قتل کر کے 100 پورے کروں گا۔ لیکن اس کے دل میں ابھی بھی تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل تو ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ اس روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس شخص نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کا قتل کس طرح کیا سب کچھ اس کو بتایا، اور پوچھا کہ کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے کوئی مغفرت کا خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے اپنا سفر شروع کیا تو آدھا رستہ ہی طے کیا تھا کہ ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا اور پوری زندگی گناہوں میں بسر کی۔ اسی دوران آسمان سے ایک انسان کی شکل میں فرشتہ آیا۔ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا
चुनांचे इस फरिश्ते ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरह के फ़रिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मसाफ़त नाप करके देख लो, जहाँ से आ रहा है वहाँ की मसाफ़त करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मसाफ़त। लिहाजा जहाँ की मसाफ़त करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार किया जाए। चुनांचे दोनों तरफ की ज़मीन नापकर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मसाफ़त जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बालिश्त करीब थी। चुनांचे फ़ैसला हुआ कि मकाम इबादत एक बालिश्त करीब है, इसलिए रहमत के फ़रिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक़ होगा। चुनांचे अल्लाह की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। मोहतरम दोस्तों, मालूम हुआ कि इंसान जब भी सच्चे दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। ये वाक़या ख़ुसूसन उन हज़रात के लिए हौसला अफ़ज़ाई है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान उन्हें मायूस करता है। बहरहाल गुनाहगारों को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रख कर सच्ची तौबा के ज़रिए अपने आप को पाक व साफ़ कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ हमारा ताल्लुक़ बना रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।